تو سوال ہے کہ اچھا یہ سیر کروائی کیوں؟ کہا کہ اپنے عجائب اور قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص، عبد منیب اور بندہ مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نشانیاں دکھائے جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، وجدان سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو سنتے اور نظاروں کی وادیاں دیکھتے، جنت کے محلات کو دیکھتے اور جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا لوگوں کے چیخ و پکار کو بھی سنتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو امت کو بتایا تاکہ وہ ان اعمال سے بد سے بچ جائے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم سبھی لوگ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے ان کو بھی دیکھیں کہ کوئی ایسی کوتاہیاں ہمارے طرف سے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو آج ہی توبہ کرے اور ایک نئی زندگی کا آج سے شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان کا سر کیمے کی طرح ہو جاتا ہے، پتھروں سے کوٹ دیے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سر پتھروں سے کچل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہیں، نماز کو بڑی بھاری لگتے تھے۔ کئی لوگوں کو آپ نماز کے لیے کہو تو وہ 100 بہانے بتاتے ہیں، اور ایک بہانہ تو ہر نمازی کر لیتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنا نہیں جانتا؟ جب تم اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جائے گا تو تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا اور تیرا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ پہلے رب کے سامنے جھکنا تو سیکھ لو۔ تو 100 بہانے بتاتے، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں، سر اٹھا کے پھر دوبارہ تکیہ پہ رکھ کے سو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں ان کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سبھی لوگ غور کریں اور اپنی اپنی زندگی پر نظر رکھیں کہ میری زندگی نماز سے تو خالی نہیں ہے، ہم نماز میں کمی اور کوتاہیاں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نماز سے خالی ہے آپ کی زندگی تو آج ہی توبہ کریں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو معراج کی رات نبی لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تک پہنچے وہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اس میں خواتین میں سورہ بقرہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی گئی، امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا، اور ان سب میں سب سے جو اہم ہے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ اور ہدیہ لے کر کے واپس پلٹے تو چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں،
امت کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، لہذا آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اس میں کچھ کمی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ میری امت کمزور ہے، اتنی نمازیں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہذا آپ اس میں کچھ کمی کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں کمی کر دی۔ جب پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گویا کہ 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے اور واپس آئے، بالآخر 5 وقت کی نماز بچ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی، لیکن عادت الہی کیا ہے؟ ہر بار درخواست کرنے پر 5 نمازیں کم کر دی جا رہی ہے۔ اب کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی۔ عادت الہی کے مطابق اگر یہ 5 بھی معاف ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے میرے رب سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ توقع کی تھی، امید کی تھی کہ میری امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی بھی نماز نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توقع کی تھی، امید کی تھی کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی، لیکن ثواب پورے 85 کا دیا جائے گا۔ لیکن امت اتنی نکمی نکلی کہ ان سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ شب معراج کی رات میں یہ پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ پروگرام ہونا تھا، ہم صدیوں سے کرتے آ رہے تھے، لیکن جو تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لے کر کے آئے، اس تحفے کا خیال بالکل نہیں۔ جس چیز کی ہمیں قدر کرنی تھی، نماز، وہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ اور پھر معراج جس رات کی نہ قرآن سے کوئی ثبوت نہ حدیث سے کوئی ثبوت کہ شب معراج کی رات کو بڑی رات کہی جائے، ہاں اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اختلاف ہے اور بڑا اختلاف ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 27 ہی رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کیونکہ اقوال مختلف ہے۔ جب دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر یہ رات کو بڑی رات کہنا بھی بدعت ہے، بڑی رات کہنا بھی گناہ ہے۔ اس رات کو اگر کوئی بڑی رات سمجھ کر کے عبادت کر رہا ہوگا تو وہ عبادت اس پہ لعنت بھیجے گی، اگر وہ آنسو کے قطرے بہا رہا ہوگا تو وہ آنسو کے قطرے اس پر بجائے رحمت کے وہ آنسو بھی اس پر لعنت بھیجے گی۔ اس لیے کہ جس رات کو آپ بڑی رات سمجھ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اس رات کی حقیقت نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ سے نہ اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہے، تو پھر آپ نے کہاں سے اس رات کو بڑی رات کہہ دیا؟ ہاں، اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا، اس تحفہ کی آپ قدر نہیں کریں گے۔ اس رات کو آپ ہزاری نماز پڑھنے کے ارادے سے آئیں گے۔ کس نے آپ کو کہا کہ اس رات آپ نماز پڑھ لو، 1000 راتوں کے ثواب مل جائے گا؟ کس نے کہہ دیا کہ اس دن تم روزہ رکھ لو، 1000 روزوں کا ثواب مل جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ایک ضعیف حدیث، کوئی ایک من گھڑت کہانی اور حدیث تو بتا دو۔ ایک بھی من گھڑت روایت بھی نہیں ہے۔ آپ شب برات کے بارے میں لے لو، 15 شعبان کے بارے میں، یہاں آپ کو احادیث ملیں گے۔ جتنی احادیث ہے یہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہے، اس رات کے بارے میں بھی کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن علماء جو اصول حدیث کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں
اتنی ضعیف روایات ہیں کہ یہ روایت حسن کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، لہذا فضیلت کے سلسلے میں ہم بیان کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، لیکن معراج کی رات میں ایک بھی حدیث نہیں ہے، موضوع احادیث بھی نہیں ہے، لہذا اس رات کو بڑی رات کہنا یہ بدعت ہے۔ اس رات کو کوئی بھی آپ اعمال کرو، وہ اعمال اللہ کے یہاں ثواب کے بجائے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور آپ کو ثواب کے بجائے ان کی سزا ملے گی آپ کو۔ تو اس لیے اس رات کو گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے میں سبق دے رہا ہوں کہ آئندہ آپ کی زندگی میں اگر کبھی یہ رات میسر ہو جائے، مل جائے، تو اللہ کے واسطہ اس رات کو بڑی رات مت کہا کرو۔ اس رات کی بڑی رات کہنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنی امت سے یہ توقع کی، امید تھی کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی، لیکن بدلے میں ثواب پورے 85 کا ملے گا۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہاں بظاہر تبدیلی معلوم ہو رہی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بھی دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم ایک نیکی کرو بدلے میں 10 گنا دوں گا، تم 5 وقت کی نماز پڑھو میں ثواب پورے 85 کا دوں گا۔ کیونکہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بدل نہیں سکتی آپ۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ تحفہ معراج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، اس کو الصلاۃ معراج المؤمنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ نبی کا معراج تو یہ ہے کہ مالک سے پردے اٹھے اور اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک کسی کی سوچ نہیں جا سکتی۔ لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اتنی رحمتیں برستی ہے، اتنے انوار اترتے ہیں۔ اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہے، کتنے انوار اترتے ہیں، تو پھر بندہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اگر ان کو پتا چل جائے اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس امت کی معراج یہ ہے کہ پنجگانہ نماز شعار زندگی بنا لے، کہ کبھی بھی قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی کے ساتھ نماز کو اس طرح شامل کر لے کہ نماز کا وقت آ جائے تو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر طلب پیدا ہو کہ میں پہلی فرصت میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کی گارنٹی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اگر میں تاخیر کرتا ہوں اور تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اس نماز کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس لیے اس کو بے چینی ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلی فرصت میں نماز پڑھ لوں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، ایک خوشبو، اور دوسری پاکیزہ عورت، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک، الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یعنی مجھے نماز پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں پسند ہے، اور 3 چیزوں میں کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔